اس سے محظوظ ہو رہی ہے، اور جہاں چاند نہیں دکھا اللہ تعالیٰ کے ماننے والے وہاں پہ آج روزے سے ہیں، اور رمضان المبارک کا یہ 5واں خوبصورت اللہ سے ملاقات کا موقع، جمعے کا دن اللہ نے اپنی رحمتوں سے نوازا ہے، مل بیٹھے ہیں تو اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو اپنے مرشد محبوب پیمبر سید الرسل خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مثالی تعلق جو ان کا اللہ کے ساتھ تھا اسے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور پھر اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں۔ شاید کہ آج بھی ہم میں سے کسی کی زندگی میں تبدیلی آئے، ٹوٹا ہوا تعلق جڑ جائے، دوری قربتوں میں تبدیل ہو جائے، اور اللہ کے ساتھ وہ بندگی کا، پیار کا اور محبت کا تعلق پھر سے جاگ جائے۔ اس امید کے ساتھ اللہ سے پورے یقین اور وثوق کے ساتھ ہم نہیں جانتے کہ چاند کا معاملہ کیا ہے، کب ہے، لیکن ایک امید تھی کہ انشاءاللہ یہ جمعہ بھی ہمیں رمضان ہی میں ملے گا، اور پیمبر علیہ السلام کے اللہ کے ساتھ مثالی تعلقات کو بطور مثال ہم دیکھیں، سمجھے، پڑھیں گے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ موقع دیا ہے، خوشی بھی بڑی ہے، سچ پوچھیں تو دل غمگین بھی بہت ہے۔ کچھ پیار ہی ایسا ہو گیا ہے ان ایام کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچوں کا، جوانوں کا، بزرگوں کا، مردوں عورتوں کا، کہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے آج مغرب کے سورج غروب ہوتے ہی شاید کوئی بہت ہی محبوب چیز ہم سے دور جا رہی ہے۔ دل اس حوالے سے بوجھل بھی ہے اور اس امید پہ خوشی بھی ہے کہ یقیناً ہمارے قیام سیام اللہ کے ساتھ جو ایک تعلق بنا ہے، اللہ ہمارے اس تعلق کی انشاءاللہ لاج رکھے گا، اور اس نے جو ہم سے وعدے کیے ہیں وہ انشاءاللہ پورے ہوں گے۔ حضرات ذی وقار، میرے اور آپ کے محبوب پیمبر اپنے رب کے ساتھ پہلا تعلق عقیدے کا رکھتے تھے اور بڑا باکمال رکھتے تھے۔ میں نے مرشد کی زندگی کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھا ہے۔ یقین کیجئے اس قدر پختہ تعلق، یقین کامل، اور اس قدر اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے کہ میں نے پل ڈھونڈے ہیں کہ وہ پل جس کے اندر محبوب علیہ السلام کبھی اپنے رب سے دور ہوئے ہوں یا غافل ہوئے ہوں، صرف ایک پل ہے۔ وہ پل ہے واش روم جانے کا، بیت الخلاء کا، انسانی ضرورتوں کا اور مجبوریوں کا۔ مگر وہاں بھی یوں لگتا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام صرف جگہ کی وجہ سے، اس کیفیت کی وجہ سے اللہ
گھبراہٹ اور دل کی دھڑکنیں، تصور اور خیال، سجدے اور تشہد، ایون کہ اس انگلی کے ہلنے پہ جو نظر ہے وہ انسان کو اندر سے ہلا کے نہیں رکھ دے گی۔ تصور میں کچھ اور ہوگا، خیالات میں کچھ اور ٹپکے گا کہ موت سامنے دکھ رہی ہے۔ میرے مرشد نے زندگی کی ہر نماز یوں پڑھی ہے، وَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدَّعٍ، نماز کے اندر تیرا خشوع اور خضوع اور تعلق باللہ ایسے ہو کہ بس یہی آخری نماز ہے، جمعہ پڑھ رہے ہیں، عصر نہیں ہونی، جمعہ پڑھنا ہے، قیامت آ جانی ہے، کچھ نہیں بچنا، پیچھے کچھ رہنا ہی نہیں، تو پھر وہ نماز کیسی ہوگی؟ اور فرمایا یہ نماز پڑھ کے سلام پھیر کے یہ ٹینشن لے رہا ہے، فکر پڑ رہی ہے کہ میں نے عصر پڑھنی ہے، اگر اللہ نے موقع دیا تو میں نے عصر پڑھنی ہے۔ یہ اگلی نماز کی فکر اور پریشانی اور لگی ہوئی ٹینشن یہ نفسیات میں گھوم رہی ہے۔ میرے مرشد فرماتے ہیں اگلی نماز تک وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اس بندے کو اللہ تعالی یہ اپنا کام کر رہا ہو، جا کے لیٹ جائے، ذاتی مصروفیات میں پھنس جائے، جو مرضی ہو، میرا مالک اس انسان کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس کے وہ لمحات جو فراغت کے ہیں یا ذاتی کاروبار کے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی اس کے عبادت میں لکھ دے گا۔ گویا کہ اس نے تھرو آؤٹ فجر پڑھی ہے، نماز کا انتظار ہے، تو ظہر تک نماز کا ثواب، ظہر پڑھ لی ہے عصر تلک، درمیان کے وقفوں میں نماز کا ثواب اور اجر ملتا رہے گا۔ سوچئے یہ شان کتنی بڑی ہے، یہ مقام کتنا بڑا ہے۔ دوسری مثال، میرے اور آپ کے مرشد فرماتے ہیں کہ جو بندہ رات کی نماز پڑھتا ہے، امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، امام سلام پھیرتا ہے، یہ بھی سلام پھیرتا ہے، امام چلے جاتے ہیں، یہ بھی چلا جاتا ہے، اسے فجر کی انتظار ہے کہ میں نے پڑھنی ہے، یہ جا کے اپنے بستر پہ سو کے محو آرام ہو جاتا ہے، اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ پوری رات اس کے قیام کا، رکوع اور سجود کا، سجدوں کے ساتھ تشہد کا، عبادات اور مناجات کا اجر بدستور لکھتے رہو جب تک میرا بندہ اٹھ نہیں جاتا۔ حضرات یہ تعلق بنایا تھا، اور ایک بات یاد رکھیے، یہ تعلق شاید ہمیں کل سمجھ نہ آتا مگر آج ضرور سمجھ آ سکتا ہے۔ ہم سو جاتے ہیں، اپنے موبائل کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی ٹاور کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، ٹاور سے کوئی کمپنی سروس مہیا کر رہی ہوتی ہے، ہم سوتے ہیں، موبائل رکھ دیتے ہیں، شاید وہ سلیپنگ موڈ میں چلا جاتا ہے، لیکن کبھی بھی رات میں اٹھ کے دیکھیے گا اس کا تعلق اس ٹاور کے ساتھ، سگنل اور اس کے پورے سائن اور علامتیں آپ کے موبائل کی سکرین پہ جیتی جاگتی ہوں گی، اور پتہ چلے گا کہ میں سو گیا ہوں، میرا سیٹ سلیپنگ موڈ میں ضرور ہے مگر اس کا رابطہ ختم نہیں ہوا۔ اگر کمپنی نے ایک سیٹ سے رابطہ ختم نہیں کیا اور اس سیٹ نے اپنی ٹاور اور سروسز سے جو ہے وہ رابطہ ختم نہیں کیا، تو پھر مومن کی مثال ہی کچھ اعلیٰ ہے۔ عجبا لامر المومن، اللہ فرماتے ہیں مومن کی شان ہی رب نے الگ بنائی ہے۔ ان اصابتہ السراء، اسے خوشی ملے، موقع ملے، کام کا ٹائم ملے اور یہ خوشیوں کے اندر ہو، میرا رب اس کے اس خوشی کے موقع کے اوپر اس کے کیے ہوئے محبت بھرے لب و لہجے اللہ تعالیٰ اسے بھی ویسے اجر بنا دیتے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ، یہ دکھ میں، یہ درد میں، یہ تکلیف میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فراغت کے لمحات میں بھی چلا جائے، کچھ نہیں کرے، صرف پیکج لگائیے، تمہاری فراغت بھی رب عبادت کے اندر اور بھلائی میں لکھ دے گا۔ حضرات مجھے پتہ نہیں تھا، بیلنس کرواتا تھا، 2-4 کالیں کری، بیلنس اڑ گیا،
کسی نے محسوس کرا تو بتایا یار یہ کوڈ لگا لے، کمپنی نے دیا ہے، تیرے لگانے کی دیر ہے، تیرا وہی بیلنس مہینہ بھر کام آئے گا۔ یقین نہیں آیا، لیکن جب کوڈ لگایا آپ یقین کریں مہینہ بھر کال پیکج چلتا رہا۔ اگر دنیا کی ایک کمپنی یہ وعدہ کر کے نبھاتی ہے، تیرے رب کا تعلق کیا خیال ہے؟ انا عند ظن عبد بھی، میرے بڑے سارے بہن بھائیوں کو شاید ابھی بھی موقع نہیں ملا، یہ 2 کوڈ لگا لیں۔ نماز اس تصور سے پڑھیں۔ مجھے کہا جاتا ہے کہ جناب نماز میں خیال بڑے آتے ہیں، یارو نہیں آتے خیال، خوف پیدا کر کے، تعلق پیدا کر کے، ڈر پیدا کر کے۔ سمجھیے کہ اللہ نہ کرے یہ چھت ہمارے اوپر گرنے والی ہے، موت واقع ہونے والی ہے، زلزلہ بپا ہو گیا، میں بھاگنا بھی چاہوں تو بھاگ نہیں سکتا۔ پچھلا زلزلہ آیا، بیٹا بلڈنگ کے کسی ایسے حصے میں تھا، کہتے ہیں کہ ہم بھاگنا بھی چاہتے تھے تو بھاگ نہیں رہے تھے، اور بھاگتے ہوئے بھی یہ خیال ہو رہا تھا کہ یہ بلڈنگ آج بچنے والی نہیں، گرنی ہے، لیکن بھاگ کے جائیں گے کہاں؟ این المفر، این المفر، اللہ کی زمین سے بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ اگر موت لکھی ہے تو آنی ہے، لیکن اللہ ہماری موت ہی پاکیزہ نہ کر دے، اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان نہ فرما دے، تو اس کے لیے پہلا پاس ورڈ یہ ہے کہ رب سے تعلق کی فکر ہونی چاہیے کہ مجھے ملنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بندے تو مجھے ملنے والا ہے، کلا ان الانسان لیطغی، پر پرابلم یہ ہے کہ بندہ اپنے آپے سے باہر، اوقات سے باہر، ظرف سے باہر، میری دی ہوئی ٹائمنگ سے باہر، اور ظرف صرف 2 ہیں۔ ایک ظرف زمان ہے، وقت کا برتن، ظرف برتن کو کہتے ہیں، اور دوسرا ظرف مکان ہے۔ لوگوں کوئی مکان بتائیے جو تیرے رب کا نہیں ہے اور اس کے انڈر نہیں ہے، کوئی وقت اور زمان بتائیے کہ جس زمانے میں تیرا میرا رب نہیں ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں من میں آ جائیں کہ میں جہاں ہوں وہاں میرا رب دیکھ رہا ہے، میری شہرت کے بھی قریب ہے، اور میں جس وقت میں ہوں یہ وقت بھی میرے رب کا ہے، یقین کیجئے انسان کبھی بھی ضائع نہیں کرے، کبھی بھی ضائع نہیں کرے۔ میں نے بڑے سارے لوگوں کو گھر سے لڑتے دیکھا ہے کہ یہ وقت میرے آفس کا ہے، یہ وقت میری جاب کا ہے، یہ وقت میرے کاروبار کا ہے، یہ بڑا پیک ٹائم ہے، کالیں کاٹ دی جاتی ہیں، آئے ہوئے مہمانوں سے، محبت کرنے والوں سے چہرے بدل لیے جاتے ہیں، انداز اور رخ بدل لیے جاتے ہیں، پیار کرنے والے بچے سینے سے اتار دیے جاتے ہیں، اور محبت کرنے والی بیوی پیچھے ہٹا دی جاتی ہے، ماں باپ کو اگنور کر دیا جاتا ہے، گھر کی سہولتوں کو، نرم بستر اور بڑے بڑے جو ہے وہ ایشو چھوڑ کے صرف اہم ترین کی طرف بڑھا جاتا ہے۔ تو چیک صرف آپ نے کرنا ہے کہ آپ کی زندگی میں سب سے اہم کیا ہے، بس یہ سوچ کے ایک کام یہ کریں، نماز آخری ہے اور میں نے نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار، اور میری یہ رات آخری ہے، اور سوتے ہوئے میری رب سے یہ بات آخری ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ زندگی بھی تیرے ہاتھ میں ہے، میں زندہ، اللہ موت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، میں نیند کی وادی میں جانے لگا ہوں، میری روح تیری رحمت کی اس وقت امید وار ہے، اللہ اگر اٹھانا تو ایمان کی حالت میں اٹھا دینا، اور اگر تو نے موت لکھی ہے تو اللہ میری روح پہ رحمت کرنا، مہربانی کا معاملہ فرمانا۔ حضرات یہ جملے ہلا دیتے ہیں کس قدر میرے محبوب اللہ سے جڑے ہوئے تھے، اور اس جوڑ کی ایک مثال میں یہاں دے کے پھر آگے بات کو چلاتا ہوں۔ میرے پیغمبر کا مثالی تعلق سننا چاہتے ہو، پڑھنا چاہتے ہو، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 آپشن دیے گئے۔ خود محبوب نے فرمایا، صحیح البخاری ہے، میرے پیغمبر کی زندگی کے آخری ایام ہیں، وفات النبی کا تذکرہ ہے، آپ بقیع سے واپس آئے ہیں، ایک تدفین ہوئی ہے، اور اس تدفین نے میرے محبوب کو ہلا کے رکھ دیا، سر میں بڑی تکلیف ہے،
مرض جاری ہے، گھر بوجھل قدموں سے آئے ہیں، مسجد نبوی کے ساتھ پہلا حجرہ باب جبریل جو ہے وہ میرے محبوب کی رہائش کا دروازہ ہے، اور باب بقی جو ہے وہ پہلا دروازہ ہے جو بقی کی طرف جا رہا ہے، اور تیسرا دروازہ باب النساء ہے۔ آپ باب جبریل سے داخل ہوتے ہیں، سامنے اہلیہ اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہیں، واراسا میرے محبوب، میرے پیمبر، میرے سرتاج، میرے سر میں جو تکلیف ہے یہ مجھے شاید کہ بچنے نہ پائے، بچ نہ سکوں میں، واراسا میرا سر گیا۔ تکلیف میں بندہ اظہار کرتا ہے۔ میرے محبوب نے وہاں جو جملے بولے تھے دل کو دہلا دیتے ہیں۔ فرمایا بل انا واراسا، میری عیش، میری زندگی، میری شریکہ حیات، اگر تمہیں میرے سر کے درد اور تکلیف کا احساس ہو جائے تو تم اپنا درد بھول جاؤ، میں کتنی تکلیف میں ہوں۔ پھر بھی میرے محبوب نے اس تکلیف میں سیدہ کو اللہ سے ملا دیا اور کہا کہ تکلیفیں آتی رہتی ہیں، زیادہ سے زیادہ موت ہوگی، تو فکر کس چیز کی ہے؟ مومن کو موت کا ڈر نہیں ہوتا، وہ خوش ہوتا ہے کہ میری رب سے ملاقات ہونی ہے، اور اس سے بڑھ کے بھی اسے یہ خوشی ہوتی ہے کہ میں نے بڑی پاکیزگی کے ساتھ، تیاری کے ساتھ رب کو ملنا ہے۔ ما ذرہ کی لو مت قبلی، مجھے صرف اتنا سمجھائیے، اگر اس درد سر میں آپ کہہ رہی ہیں کہ میں بچنے والی نہیں، موت آ گئی تو کیا نقصان ہے؟ مومن کا موت کوئی نقصان نہیں کرتی، کوئی نقصان نہیں۔ آپ مجھ سے پہلے اگر فوت ہو گئی، لغسلتکی، میں پیمبر اپنے طریقے پہ، اپنی شریعت پہ، کتاب مجید کے انداز پہ، اور اللہ کے دین حنیف کے اس محبت بھرے انداز میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے غسل دوں۔ بھائیوں، میرے پیمبر کا پیار اور مزاح بھی شریعت میں مسئلے بتاتا ہے۔ ہم نے تو ابھی آج کے جمعے کو بھی مذاق بنائے رکھا، اور افسوس ہے 2 سال پہلے کی ویڈیوز اٹھا کے چاند نظر آ گیا ہے، سوشل میڈیا پہ ڈال کے انسانوں کو دھوکے دیتے ہوئے اور تفصیل بتاتے ہوئے آخر میں یہ بولنا کہ کیسا لگا میرا مذاق، اور وہ بھی ایک ایسے ملک کے ایک ایسے باسی کا کہ جس کے بارے میں یقین ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ وہ ڈائیلاگ پیش کرنا، اللہ گواہ ہے، یہ ہمارے انداز نہیں تھے۔ میرے مرشد نے تکلیف میں بھی رب سے تعلق جوڑا اپنی اہلیہ کا۔ ما ذرہ کی لو مت قبلی، ہمارے یہاں مشہور ہے بیوی مر جائے شوہر ٹچ نہیں کر سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہاتھ تو ہاتھ، اس کے کفن کو ٹچ نہیں کر سکتا، کفن تو ایک طرف، اس کو نہلانے کا معاملہ، اس کو چارپائی نہیں وہ اٹھا سکتا، کندھا نہیں دے سکتا، چہرہ نہیں دیکھ سکتا، اور اسے قبر میں نہیں اتار سکتا۔ تو میرے بھائی یہ کام سارے غیروں نے کرنے ہیں۔ وہ جی موت کے ساتھ طلاق واقع ہو گئی ہے، اگر یہ ہوئی ہے تو کل کو بیوی کی کروڑوں کی جائیداد کا وارث کیسے بن گیا ہے؟ یہ وارث کیسا ہے؟ میرے مرشد نے کمال انداز میں محبتیں پیش کری، اور محبت کیا تھی؟ فرمایا ما ذرہ کی لو مت قبلی، میری عیش، میری زندگی، کیا نقصان ہوگا اگر موت آ گئی؟ اس دکھ درد اور تکلیف کے ان اوقات میں لغسلتکی، میں تجھے غسل دوں اپنے ہاتھوں سے۔ لوگو تڑپ کے سوچو، وہ کیسی ہستی ہے جس کو غسل دینے کی تڑپ اور چاہت میرے محبوب کی ہے۔ میں اس جملے کے اوپر ہل جاتا ہوں، اور پھر ظالموں کے ظلم پہ دکھ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ باپ کے کہنے پہ میرے پیمبر کو زہر دی تھی اس عورت نے، جس کو نہلانے کی تڑپ، چاہت
حالت تکلیف میں بھی میرے محبوب کہہ رہے ہیں لغسلتکی، میں تمہیں ہاتھوں سے غسل دوں، وکفنتکی، میں تیرے کفن کی چادریں سیدھی کر کے تجھے پہناؤں، ثم صلیت علیکی، میری زندگی میں میری جان، میری محبت، میرا پیار اس دنیا سے چلا ہے، میں تیری چارپائی آگے رکھ کے میں تڑپ تڑپ کے اپنے رب سے کہوں اللہم اغفر لہا، اللہ میری اہلیہ آ رہی ہے، معاف فرما دے، ورحمہا، رحمتوں کی برسات کر دے، واغفر لہا ورحمہا، یہ ایسے نہیں کہا جاتا، اور اللہ اس کو معاف کر دے، عافیتوں میں کر دے، اللہ اس کے وجود کو صاف کر دے، اللہ پانیوں سے، رحمتوں سے، اولوں سے بالکل نیٹ اینڈ کلین کر دے، سفید کپڑے کی طرح پاکیزہ اور مقدس کر دے، الہ العالمین قبر میں اچھی مہمان نوازیاں کر دے۔ یہ سب باتیں کون کر رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے سید، مخدوم و مرشد، ہادی و رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم دفنتکی، میں تیری قبر میں اتر کے تیرے وجود مسعود کو اپنے ہاتھوں میں لے کے تیرے اس میت کو اور لاشے کو اپنے ہاتھوں سے بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، رب کا نام لے کے، رب کے سہارے سے، یہ پیمبر کی ملت، یہ اللہ کی ملت، یہ رب کی مخلوق میں سے سب سے اللہ کی پسندیدہ اور میری محبوب ترین ہستی کو میں پھر اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دوں۔ انجام تو یہی ہے، تو پھر ڈر کیسے؟ تعلق دیکھیے، یہاں جو بات سمجھانا چاہ رہا تھا تھوڑی آگے ہے۔ جب بیٹی فاطمہ آئی تھی اور آپ نے تکلیف کے شدید مرحلوں میں ان سے دو باتیں کری تھی، آپ نے سنا ہے کہ ایک کان میں بات کی تو ہنس پڑی تھی، پہلے ایک کان میں بات کی تھی تو رو پڑی تھی۔ وہ رونے کی چیز کیا تھی؟ کہا تھا بیٹا تیرے بابا کو رب نے اختیار دیا ہے اور یہ اللہ کا نبیوں کے ساتھ معاملہ خاص ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے باقاعدہ پوچھا کہ موسیٰ میرے پیارے ہو، بڑا میرے ساتھ تعلق ہے تمہارا، انا اخترتک فاستمع، میں نے چنا ہے تو سن۔ وہی آئی ہے آج، وہی بڑی خاص ہے۔ کہا میرے پاس آنا چاہتے ہو؟ کہا اللہ موقع نہیں مل سکتا دنیا کا کچھ؟ کہا مل لے لے اللہ کتنا؟ کہا بیل لو، اپنا نبوت والا ہاتھ اس پہ رکھو، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں میں اتنے سال زندگی دے دیتا ہوں۔ کیا شان ہے تیری اللہ، موت کو اتنا لمبا دور کر سکتا ہے، تیری قدرتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا، کہا اللہ اتنے سال ملنے کے بعد پھر کوئی نیکسٹ آپشن بھی ہوگا؟ کہا نہیں۔ کہا اللہ پھر ابھی بلا لے، پھر اتنے دیر ویٹ نہیں ہوتا۔ میرے مرشد کے پاس بھی یہ موقع آئے اور اس کو میرے نبی کے پیمبر کے صحابہ نے، میرے مرشد کے مریدوں نے فوری سن کے محفوظ کیا۔ ائمہ محدثین نے کتابوں میں جگہ دی کہ میرے رب نے بیٹا مجھے موقع دیا ہے، آپشن دیے ہیں، میں اس کو ٹک کروں یا اس کو کروں، میں اس کو یس کروں یا اس کو کروں۔ مجھے پہلے یہ موقع دیا گیا کہ محبوب لمبی زندگی لے لو، جتنی چاہتے ہو اتنی لے لو، لمبی زندگی، اور اس کے بعد مجھے ملو۔ اور دوسرا آپشن یہ دیا گیا ہے، پہلے میں کیا ہے؟ دنیا وما فیہا، ساری دولتیں، سونے، جو ممکنہ سہولتیں ہیں وہ لے لو، باقی کی زندگی ہم تمہارے لیے بڑی عظیم تر کر دیں گے، پھر آ جانا۔ فرمایا اللہ دوسرا آپشن کیا ہے؟
کہا اپنے عزیز و اقارب کو دنیا کو چھوڑ کے میرے پاس فوری آ جاؤ. کہا بیٹے مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، میں نے آپ لوگوں کو چھوڑ کے اللہ سے ملاقات کا سوچا ہے. بیٹیوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں. میرے مرشد کی زندگی میں 8 اہل بیت جا چکے ہیں. کیا منظر ہوگا بیٹی کے دل پہ یہ خبر. بیویوں کو جب اس چیز کا پتہ چلا، میرے نبی کے 11 حجروں کے اندر اللہ کی قسم آنسو تھے. ایک درد تھا، ایک تڑپ تھی. اور میرے محبوب مرشد عجیب تعلق ہے اللہ سے، کہہ رہے ہیں کہ میں نے دوسرے آپشن کو چنا ہے کہ اللہ مجھے بلا لے. یہاں دنیا میں تو جو تعلق تھا میں گنواتا ہوں، سکرات میں اور موت کے لمحات میں رب سے تعلق کیسا ہے. میں نے پورا ذخیرہ احادیث سیرت کو ڈھونڈا کہ میرے پیغمبر کا رب سے ایک شکوہ مل جائے. کیوں؟ محبوب پہ موت کے وقت بڑی تلخی تھی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی یہ ماں نہ ہوتی تو آج دشمن جو من مرضی میرے نبی کے بارے میں کہتا کہہ لیتا. کہا میرے محبوب کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ. لوگ کہتے ہیں کہ محبوب نے جاتے ہوئے کلمہ نہیں پڑھا. یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، الا ان للموت لسکرات. میرے امتیوں، میں رب کا محبوب ترین پیغمبر بھی ہوں اور میری موت میں کتنی تلخیاں ہیں وہ میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے. اور مانگ کیا رہے ہیں؟ شکوہ نہیں. اللہ تیرا پیارا ہوں پھر سختیاں، تیرا محبوب ہوں پھر سختیاں، اتنی تلخیاں، اتنی سکرات. اللہ سے کہتے ہیں ربی آئنی علی سکرات الموت. اللہ بندہ تو تیرا ہوں، تیری رحمت کے سہارے زندہ ہوں. اللہ موت کے لمحات کی سکرات میں اپنے بندے کی مدد فرما. آخری دم بھی مشکل کشائیاں مشکل کشا سے التجائیں اللہ سے. میرے محبوب کی یہ تڑپ اور درد جاری ہے اور ساتھ میں کوئی ٹونا نہیں، کوئی ٹوٹکا نہیں. کہا یار بخار سے جسم، اللہ اکبر. کہا ایسے کرو 7 کنویں کا پانی منگواؤ. پانی منگوایا گیا. سیدہ حفصہ کا ٹب. یارو یہاں تو نام صرف مرشد سے جڑا ہے تو خود کو کہتے ہو کہ میں محبوب کا بڑا پیارا ہوں. یار وہ ادائیں ہر بچے کو میں نے دیکھا. والد صاحب اس دنیا سے گئے، 9 کے 9 بیٹے بیٹیاں، آگے نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں، ہر ایک یہ تذکرہ کر رہا تھا کہ میرے بابا کے ساتھ آخری لمحات کیسے تھے. یارو تمہیں نظر نہیں آتا؟ کہتے ہو کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہو کے کہنے پہ ان کی بیٹی نے ان کو زہر دیا تھا. معاذ اللہ یہ 2 بڈھے ایسے تھے. تیرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ حفصہ کا ٹب منگواتے ہیں پیتل کا، اور اس میں نہلائے جاتے ہیں، پانی ڈالا جاتا ہے. تیاری کیسی ہے، رب سے تعلق دیکھیے. اور اسی دوران میں حضرت عبد الرحمن آ جاتے ہیں، میرے پیغمبر کے برادر ان لا ہیں، سیدہ عائشہ کے بھائی ہیں. مسواک کر رہے، مسواک ان کے ہاتھ میں ہے. تو میرے محبوب سوالیہ نظروں سے دیکھنے ہیں کہ اپنے محبوب کو ملنے جا رہا ہوں تو منہ تو صاف ہونا چاہیے. پیغمبر کے منہ سے نفیس اور پاکیزہ منہ کس کا ہوگا؟ خوشبودار اور معطر زبان کس کی ہوگی جو ہر وقت رب کے ذکر اور تعلق میں تھی؟ لیکن آپ یقین کریں میرے محبوب نے سوالیہ نظروں سے دیکھا. میرے پیغمبر کی اہلیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ، اللہ دنیا بے شک راضی ہو نہ ہو، اللہ نام ان کے ساتھ لکھ لینا، ہم ان سے راضی ہیں. اللہ ہم ان سے دل و جان سے راضی ہیں. اپنے پیغمبر کی عزت اور حرم سے راضی ہیں. اپنے محبوب پیغمبر کی اہلیہ ان کی اس ایک ایک ادا پہ راضی ہیں. مسواک پکڑی بھائی سے، منہ میں چبایا، چبا کے نرم کی.
جنہوں نے زہر دینے ہوتے ہیں ان کے یہ وتیرے نہیں ہوتے. نرم فرمائی اور میرے محبوب کو ٹیک دلوائی، اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور فرماتی ہیں میرے محبوب کی زندگی کے آخری لمحات جب آئے ہیں تو یہ میری ٹھوڑی کے نیچے میرے پیغمبر کا سر تھا اور سینے کے ساتھ میرے پیغمبر کی کمر تھی. میں نے حوصلہ دیا ہوا، میں نے بیٹیوں کو ہسپتالوں میں دیکھا ہے، میں نے ماؤں اور بہنوں کو دیکھا ہے، میں نے بھائیوں کو دیکھا ہے، میں نے بچوں کو دیکھا ہے. بیڈ کے پیچھے سے جو ہے وہ سائیڈ اونچی کی ہوئی ہے، ماں باپ کو ٹیک لگوا رہے ہیں، اپنے عزیز اور رشتہ دار کی سانس آسان ہو. کہتی ہیں پکڑا ہوا ہے اور میرے رب نے کرم کرا ہے کہ میرے پیغمبر کے آخری پل میں رب نے میری تھوک اور میرے نبی اور سرتاج کی تھوک وہ مسواک کر رہے ہیں. آپ نے نہیں کہا اس کو دھو کے دو. اتنا نفیس پیغمبر جو وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیے جہاں ان کی اہلیہ نے پیے، اور میرے اور آپ کے ہونٹوں پہ ان کے تذکرے برے ہوں تو پھر اللہ کا ڈر نہیں یا خوف نہیں یا موت کا جو ہے اس کی پرواہ نہیں. اللہ کے لیے کچھ میرے نبی کا حیا کر کے ان رشتوں سے حیا کریں. میرے نبی کی رب کی حیا دیکھیں، مسواک کر رہے ہیں. یارو میرا کبھی شاید نہ کہا ہو لیکن دل کر رہا ہے کہ آج کہوں. اللہ سے تعلق تو تھا ہی. پیغمبر کے بارے میں پوچھا گیا جب گھر میں آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ کہا میرے محبوب جب بھی گھر میں آئے ادھر پڑھتے بسم اللہ اور ادھر مسواک ہو رہی ہوتی تھی. منہ کے اندر مسواک کے تر و تازہ صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین رہے. بھائیو اگر آپ اور میں سگریٹ پہ لگے ہوئے ہیں اور ہر پل ہر کش گھر میں انٹر ہوتے ہوئے اور جاتے ہوئے تو میرے محبوب سے اپنی زندگی جوڑنے کی اگر تڑپ ہے تو آج بدلو اپنے آپ کو. بڑا مشکل ہے کہتے ہیں، لیکن میں نے اپنے تایا جی کو دیکھا ہے، ایک سیکنڈ میں فیصلہ ٹھہرا تھا دل کا. جب یہ لفظ بولے تھے کہ علی پاک کا نام لے رہے ہو، منہ اور زبان میں تو بدبو ہے، بس چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں. یوں ڈبیا نکالی اور مروڑی اور پھینکی. میں نے بولا تھا تایا جی جذباتی فیصلے نہیں. کہا بیٹا نہیں، بات ہی اب سمجھ آئی ہے کہ رشتے پاکیزہ لوگوں سے اور بدبو اور سمیل. مہمانوں کو کبھی واش روم میں نہیں بٹھایا جاتا، سمیل کی جگہ پہ ان کے بستر نہیں لگائے جاتے. جن کو سینے لگانا ہو، میرے مرشد نے جن کے ساتھ دن اور رات کے لمحات گزارنے مسواک کر کے انٹر ہوں اور ہم بدبودار بن کے اندر آئے ہیں تو پھر امتی ہونے کی نسبت کیسی؟ آئیے یہ آخری لمحات میرے محبوب نے یوں انگلی اٹھائی ہے، یہ ہاتھ ہے، انگلی اٹھائی ہے اور لفظ زبان پہ کیا تھے؟ اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی. یارو زندگی کا پل پل تو میں ابھی دکھاتا ہوں، لیکن یہ موت کا لحاظ کہ جب بندہ تڑپ رہا ہوتا ہے، کوئی گالی نکال رہا ہے. والد صاحب کے ساتھ بے شمار بیڈ لگے ہوئے تھے، وہ آخری رات کے منظر نہیں بھولتے. کیا کیا گالی ہے، کیا کیا آوارگی ہے، کتنی فکریں ہیں، کیا کیا مسائل ہیں. اور میرے پیغمبر کے گھر کی کیفیت یہ ہے، آج اپنی آخری ذرا وہ بھی دے کے اپنی بیویوں کے لیے جو منگوائے ہیں کہ تمہارا اللہ حافظ، میں کوئی پڑھولے بھر کے گودام بھر کے، میں کوئی کوٹھیاں بھر کے نہیں دے کے جا رہا. میرے نبی نے قوت لا یموت اور اللہ وارث، اللہ وارث. میری ماں جی عائشہ کہتی ہیں میرے گھر میں اتنا بھی نہیں تھا کہ چراغ جلانے کے لیے تیل گھر میں ہو، وہ بھی ہمسائی سے مانگ کے لائی کہ میرے مرشد تکلیف میں ہے. آخری رات میں میرے مرشد اور میرے پیغمبر کے گھر میں چراغ کے اندر تیل بھی ادھار گیا، مگر کوئی وصیت میں فلاں باغ تیرا، فلاں جاگیر تیری، فلاں جگہ تیری نہیں. لوگوں ظالموں ظلم کرتے ہو. جنہوں نے ایسا کچھ کرنا ہو مرتے دم بھی انگوٹھے لگواتے ہیں. گاڑی میں آپ نے وہ دیکھا ہوگا پچھلے دنوں، ایک بوڑھی عورت سے
موت کے لمحات میں بے ہوشی کے عالم میں انگوٹھے لگوائے جا رہے ہیں، قلم دوات لوگ منگوا رہے تھے. مرشد نے بولا تھا اگر انہوں نے جاگیریں اپنے نام کرنی ہوتی تو انہیں تو موقع تھا، گھر ان کا اپنا تھا، چارپائی اپنی تھی، بستر اپنا تھا، شوہر اپنا تھا، پیار اور محبت تھی، سارا کچھ تھا، مگر ایک بھی وصیت دنیا کی کسی جاگیر کے بارے میں نہیں ہے. انما ورثوا العلم لم یورثوا درہما ولا دینارا. ہم انبیاء درہم و دینار بانٹ کے نہیں جاتے. علم، اور علم کی بات کیا ہو رہی ہے؟ الصلاۃ، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. ایک اپنے اوپر والے رب کا تعلق کبھی نہ توڑنا، اس کے لیے نماز ہے. اور اپنے سے کمزور لوگوں کے ساتھ تعلق اس لیے نہ توڑنا کہ ان کی جیب خالی ہے. وہ کبھی سلام لے تو یہ مت سمجھنا پیسے کے لیے ملا ہے. تیرے گھر میں کام کرنے والا کوئی تیرا مزدور، آجر اور اجیر کا تعلق کیا بنایا میرے مرشد نے؟ آخری پل بھی الصلاۃ، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. حضرات ساری دنیا کو کھلاتے ہیں، یاروں کو مہنگے مہنگے ریسٹورانٹس میں، ہوٹلوں میں بلا کے بوفے دیتے ہیں، سینکڑوں ڈشیں، موویاں بنتی ہیں، خوش ہوتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اور غریب کو بچا ہوا کھانا بھی دینے کی ہمت نہیں پڑتی. چند کھلے روپے دیتے ہوئے بھی دل تنگ ہوتا ہے. تیرے میرے مرشد نے یتیموں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے کھایا، غریبوں کو ڈھونڈا، مسکینوں کو دیکھا، بیواؤں کا ملجا و ماوا بنے. اللہ سے بھی تعلق، اللہ کے بندوں اور غریبوں سے بھی تعلق. آگے بڑھتے ہیں. اب آئیے آپ کی اور میری زندگی کیسے گزر رہی ہے ذرا وہ بھی دیکھیے، اور پھر میرے مرشد کے ان رہنما مثالی تعلقات کو بھی. لوگوں اللہ سے اتنا گہرا تعلق کیوں تھا؟ سبحان اللہ. امام بخاری رحمہ اللہ کی آخری حدیث صحیح بخاری کی سننے جاتے ہو. ملک عزیز میں ہر مسلک اپنی محبت کے ساتھ آخری حدیث پہ درس دے رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کلمتانی، دو لفظ، دو کلمے، ان کی چوڑائی، لمبائی اور وسعت کتنی ہے؟ خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزان. پڑھنے میں تو صرف سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، بڑے چھوٹے سے ہیں، مگر اللہ کے ہاں ان کا میزان میں وزن بہت ہے. حبیبتانی الی الرحمانی، اور رب کو پیارے بھی بڑے. کبھی سوچا ان دو کلموں میں کیا ہے؟ اور میزان میں وزن کیوں پڑ گیا ہے؟ میزان میں ان کا وزن کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یارو بڑے لوگوں کے پیمانے بھی بڑے ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کے پیمانے بھی بڑے ہوتے ہیں، ان کے دسترخوان وسیع ہوتے ہیں. جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کی سوچ کا آغاز ہوتا ہے. ذرا دیکھیں نا، میرے مرشد گھر میں آئے ہیں اور میرے پیمبر کی اہلیہ تسبیح نکال رہی ہیں، نکالے جا رہی ہیں. اور کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے نماز اشراق پڑھی ہے اور میں لگاتار بیٹھی ہوئی ہوں، اللہ کو یاد کر رہی ہوں. میرے محبوب نے کہا کہ میں نے صرف 4 کلمے کہے ہیں، 4. تیری یہ ساری محنت دنیا و ما فیہا، ان سے بڑھ کر کے عظمت، مقام، مرتبہ، اجر، ثواب، ثواب. کہا کیا ہے آپ نے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. لفظ سبحان چھوٹا نہیں ہے، اتنا پاکیزہ جملہ ہے اور رب کو پیارا ہے. امام بخاری اپنی پورے مجموعہ حدیث کے آخر میں اختتام اس کرتے ہیں، اور میرے پیمبر اپنی نماز کا آغاز اس سے کرتے ہیں سبحانک اللہم. رکوع میں جھک کے بھی سبحان ربی العظیم، سجدوں میں پڑھ کے بھی سبحان ربی الاعلی. وجہ کیا تھی؟ آتا ہوں اس طرف. پہلے یہ دیکھیں تولہ کتنا ہے،
کہا اللہ تیری پاکیزگیاں، تیری صفائیاں، تیری مدحتیں، تیری ثنائیں، تیری عظمتیں ساری علیشیں اتار کے. آپ کو پتہ ہے آلو اسی دکان پہ ملتا ہے تو مٹی میں نہ بھی لگی ہو تو میں نے دیکھا ہے اس کو گیلا کر کے نا مختلف جگہوں پہ مٹی لگا کے پھر بیچتے ہیں. اور مولی مٹی لگی ہوئی ہو تو دھو کے بیچتے ہیں. نصیب اپنا اپنا، انداز اپنا اپنا. میرے پیغمبر کا اپنے رب سے تعلق اور محبت کی کیف دیکھیے. سبحان اللہ و بحمدہ، پیمانے دیکھیے. عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. چیک کرو. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ. اللہ جتنی تیری مخلوق ہے، جو پہلے آئی مر گئی، جو زندہ ہے، جتنی انواع و اقسام فضاؤں میں، ہواؤں میں، بحر و بر میں، سمندروں میں، پانیوں میں، اللہ اتنا، اور جتنی قیامت تک آنی ہے، جتنی جتنی مخلوق ہے، اللہ میں تیری اتنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں. سوچو، گنو تسبیحات، کرو مقید. پیمانہ کیا لگایا؟ عدد خلق ہی. ایک اور پیمانہ ڈال دیا. پیمانہ عجیب. اللہ تیرے عرش کے وزن کے برابر. عرش کا وزن دکھاؤں؟ دیکھ پاؤ گے؟ فرمایا جنوں انسانوں زمین سے اقطار سے کراسنگ کرنا چاہو تو کراس نہیں کر سکتے. آج تک کوئی بھی زمین کا مین گیٹ کراس کر کے آسمان کی کراسنگ نہیں ڈال سکا، کناروں سے آگے نہیں جا سکا. اس زمین کو میں نے اتنی وسعت دی ہے، اڑو جتنا اڑتے ہو، دوڑو جتنا دوڑتے ہو. ہم نے تو ابھی کتنا محسوس کیا ہے زمین کو. محدود زمین صرف 40,000 کلومیٹر. ہمیں جو زمین کا اس وقت قطر معلوم ہے 40,000 کلومیٹر. معلوم دنیا کے 7 بر اعظم. تیرے رب نے کتنی وسعت دی ہے، جن انسان مل کے کراس نہیں کر سکتے. اس زمین کے بارے میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ نظام شمسی کے اندر مشتری سیارے میں 1300 ایسی زمینیں ڈالی جا سکتی ہیں، وہ پھر بھی بڑا ہے. اور مشتری 1000 جس کے پیٹ میں 1300 زمینیں، اتنی بڑی وسعتوں والا انسانی پیمانے ہیں. ابھی سائنس کے اونچ نیچ ہو سکتی ہے. کہا اکیلے سورج کے پیٹ میں آ سکتے ہیں، اتنا بڑا ہے سورج. اور ناسا مان کے بیٹھی ہے یہ سورج جس کے پیٹ میں ہزار مشتری، وہ مشتری جن کے پیٹ میں 1300 زمینیں، یہ 4 کروڑ ایسے سورج آ جائیں اکیلے ترنگڑ کے درمیانی ستارے کے اندر سمائے ڈالے جا سکتے. پھر اس سیارے جیسی کتنے سیارے ہیں، کہکشاؤں جتنی کتنی کہکشائیں، ملکی ویز جتنی کتنی جو ہے وہ ملکی ویز، تیرے رب نے کتنا کچھ بنا ڈالا. یہ سارا کچھ مل کے اللہ کہتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض. اور لوگوں یہ جو کچھ کائنات میں دکھ رہا ہے، میرے وہ کرسی جو ہے، یاد ہوگی تمہیں یہ آیت آیت الکرسی، میری کرسی ان سب سے بڑی ہے. اللہ کرسی بنائی کس لیے؟ میرے مرشد نے کہا موضع قدمہ ہی، اللہ کے صرف پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، پاؤں رکھنے کی. آفس میں گھومتی چیئر کے سامنے جو ایسے سلپری سی چھوٹا سا ایک رکھی ہوتی ہے پاؤں رکھنے کی جگہ، وہ تیرے میرے لیے کتنی چھوٹی ہے. اور چیونٹی آ کے اپنی نسل کو کیا بتاتی ہوگی، میں ایسے باس سے مل کے آئی ہوں جدے پیراں تھلے پھٹا ایڈا ہے. سوچو ہمارا جوتا دیکھ کے چیونٹی کیا انداز. تیرے رب کی تو مثال ہی اعلیٰ ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ کے محبوب یہ زمینوں آسمانوں سے وسیع کرسی اللہ کے قدموں کی جگہ. کہا اللہ جہاں مستوی ہے وہ عرش کیسا ہے؟
کہا وہ عرش اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، جیسے یہ انگوٹھی دنیا کی وسیع و عریض وسعتوں میں کہیں پڑی ہو تو صحرا اس کے مقابلے میں جتنا بڑا ہے، اور یہ جتنا چھوٹا ہے زمینوں آسمانوں کہکشاؤں سے بڑی اور وسیع کرسی رب کے قدموں کی جگہ عرش سے اتنی چھوٹی ہے کہ جیسے ایک رنگ یا چھلا یا کڑا جو ہے وہ صحرا میں پڑا ہو، کیا نسبت ہوگی؟ کہا تیرے رب کا عرش اتنا بڑا ہے۔ وزن سوچیے، ایک ٹرالی دا وزن نہیں سہ ہوں سڑک بہ جاتی، موٹر وے پہ وزن کر کے ٹرک چڑھاتے ہیں، تیرے رب کے عرش کا وزن کتنا ہوگا، جو رب اس پہ مستوی ہے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ تو بڑوں کو پھر بڑے پیمانوں میں دیا جا رہا ہے، اور میرے مرشد کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، یہ عرش کے اللہ جتنے وزن ہے نا اتنی تعریف تول کے لے لے۔ اچھا اللہ تول کے نہیں لینی، وہ مداد کلماتہ، اللہ سارے 8 سمندر دنیا کے مل کے پانی، درختوں کے جتنی ٹہنیاں ہیں سب کے قلم میں پکڑ کے موقع دے میں لکھنا چاہتا ہوں، جتنے سمندر کے پانی ہیں سیاہیوں میں بدل دے، اللہ اتنے سے جتنی تیری تعریف اور پاکیزگی لکھی جائے اللہ میں وہ لکھ کے دیتا ہوں تیرے نام۔ اللہ تو بڑا ہے۔ یہ پیمانے پھر بھی چھوٹے ہیں، مخلوق کا پیمانہ بھی چھوٹا، عرش کا وزن بھی چھوٹا، مخلوق ہے تیری۔ اللہ یہ سمندروں کے پانی کی سیاہیاں اور درختوں کی کلمیں نہیں، یہ بھی پیمانہ چھوٹا ہے۔ وہ رضا نفس ہی، اللہ اتنی لے لے اتنی جیسے تو راضی ہے، میں اتنی تعریف اور تیری پاکیزگی کرتا ہوں، تیرا شریک کوئی نہیں۔ یارو کیا رنگ بھر دیا تھا میرے پاس، کیا وزن ڈالا ہے توحید کا، کیا رنگ دکھایا ہے رب سے تعلق کا۔ یہ تو ایک دعا ہے، کبھی دل کرتا ہے کہ باقی زندگی صرف میرے مرشد کی دعائیں لے لوں اور جوڑ دوں رب کے ساتھ، جیسے میرے محبوب بندے کو رب سے جوڑتے ہیں۔ کمال نہیں کر دیا، زندگی کو اکٹھا کر کے نہیں رکھ دیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی، سبحان اللہ الملک القدوس۔ پڑھی ہے نا وطروں کے بعد، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، او فرشتوں کے سردار کے رب، فرشتوں کی قطار اندر قطار، ان گنت لا تعداد ان فرشتوں کے رب، سبوح قدوس۔ یہ ملکوت تیری، یہ بادشاہیاں تیری، یہ بندہ تیرا، تیرے رحم و کرم پہ ہے اللہ، کرم کر۔ پھر تعلق جوڑا تو کمال جوڑا۔ میں نے مرشد کو دیکھا، میرے نبی کی آنکھ کھلی ہے، ہم آنکھ کھول کے اگڑائی لے کے موبائل دیکھتے ہیں، اور میرے مرشد کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کاش میں اس دور میں اٹھایا جاتا جب مرشد آنکھ کھول کے اٹھ رہے تھے، اور یہ جنہوں نے سن کے بیان کیا ان کے ساتھ کہیں ہمارا بھی تھوڑا بہت تذکرہ ہوتا۔ اللہ کی قسم، ایک استاذ کا کلیہ یاد کر کے میتھ والا عروج پا جاتا ہے، اور فزکس والا سپیس میں چلا جاتا ہے، اور بایو والا انسانی زندگیوں کو زندگیاں عطا کرنے لگتا ہے۔ حضرات میرے مرشد کے وہ ماننے والے مریدوں نے کیا کر دیا ہے، نوٹ کر لیا ہے، اللہ تیرے نام سے مرا تھا، تیرے نام سے زندہ ہو رہا، اللہ موت کے بعد تو نے زندگی دی ہے، آج میں زندہ ہو گیا ہوں لیکن ایک دن مر کے آنا تیرے پاس ہی ہے۔ کیا فکر ہے، کیا در ہے، کیا درد ہے، کیا تعلق ہے، جاگ کے اٹھ کے بھی رب سے تعلق، فوری تعلق۔ اٹھے واش روم جانے لگے، ذاتی ضرورت، میرے محبوب ایک دفعہ بھی زندگی میں نہیں بھولے، ہمیشہ بایاں قدم پہلے اندر رکھا، اور جو لفظ بولے وہ کمال تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ہمیں تو چھوٹا سا معاملہ ہو جی، وہ جن جنات آ گئے جی، اسیب آ گیا ہے، مولانا جادو نہیں ختم ہو رہا، ڈاکٹروں نے سارے ٹیسٹ کلیئر دے دیے ہیں، جن ہے جی، جاؤ لکھوا لو، ساری دنیا کو لٹانا ہے، پیسہ لٹواؤ۔ میرے مرشد کے کہنے پہ ایک واش روم میں جاتے ہوئے اپنے آپ کو رب کی سپرد کر جاؤ،
کبھی کچھ نہیں ہوگا. میرے بڑے سارے دوستوں کے پیسے، گھڑیاں، بہت کچھ نکلا. جب حمام پہ نہاتے تھے نا تو باہر لکھا ہوتا تھا قیمتی سامان ہمارے حوالے کر دیں وگرنہ ہم بعد میں ذمہ دار نہیں ہوں گے. گاڑی پارکنگ میں لگائیں، باہر کھڑی ہوئی گاڑی کا کوئی ذمہ دار نہیں. اپنے سامان کی سواری خود حفاظت کرے، لیکن جب کسی کو دے آئیں تو عجیب سکون ہوتا ہے. میں بائک کسی کے سامنے کھڑے کر آیا ہوں، دکان کھلی چھوڑی ہے، ساتھ ہمسائے کو کہہ آیا ہوں دیکھ لے، سارا کچھ ہو جاتا ہے. لیکن تیرا رب کو سب دے کے پیغمبر کہتے ہیں میں ذاتی ضرورت کے تحت جس وادی میں چلا ہوں وہ بول و براز کھانے والی گندی نجس قوم ہے، اللہ میں تیری حفاظتوں میں آنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ بھی میرے محبوب کا نقصان نہیں ہوا. یارو اپنے گھر میں بیوی بچوں کو یہ تعلق سکھا دو، یہ پڑھ کے اندر جایا کریں، انشاءاللہ جنات نہیں ہوں گے. بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوا کریں، کبھی جنات نہیں آئیں گے. میرے مرشد کا دیا ہوا لاک ہے، نہیں ٹوٹا کبھی جنات سے، آسیب سے، ہمزاد سے، کرینوں سے نہیں ٹوٹنے والا. مگر تیرے میرے پاس گھروں کے لاک تو دن بدن. میں کسی بھی کالونی سے، ہاؤسنگ سوسائٹی سے گزرتا ہوں، گیٹ دیکھتا ہوں 5 فٹ کا ہے. میں کہتا ہوں یار یہ اتنا چھوٹا کیوں لگا ہے؟ کہتا ہے جی سوسائٹی والوں کا اصول ہے اونچا گیٹ نہیں. بھائی کیوں اونچا نہیں لگانا؟ کہتے ہیں جی باہر سیکیورٹی بڑی مضبوط ہے، کبھی آپ کے گھر 5 فٹ سے جمپ کر کے چور نہیں ہے. کہتے جی کبھی نہیں آیا، ہماری سیکیورٹی. تیرا رب پہ کوئی تعلق ہے؟ کوئی یقین ہے؟ میں نے اپنی ماں کو جنگل میں دیکھا تھا، ہمارے گھر کا کوئی گیٹ نہیں تھا. لوگوں آپ سوچ نہیں سکتے، صرف کیکر کی جھاڑیوں کے وہ کانٹے دار ایک باڑ لگائی ہوتی تھی. آج بھی سندھ چلو میں دکھاتا ہوں، جنوبی پنجاب کی طرف آؤ میں یہ منظر دکھاتا ہوں. ماں نے یہ ایک یقین بنا دیا تھا چھوٹے ہوتے. باہر درندے تھے، بگیاڑ تھے، خونی جانور تھے، زمین پہ سانپ یوں رینگتے تھے کہ جیسے ہمارے گھاس اگی ہوتی ہے. ڈاور کیسے بتا؟
तोल ले कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा। अल्लाह मेरे गिरने से पहले पहले राजी हो जाता है। अभी मैं सजदे में गिरने लगा हूं, पहले पहले राजी हो जाता, फिर अल्लाह को बड़ा कह के सजदे में गिर के फिर अल्लाह से काल मिल गई है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। फिर उठे, दो सजदों में बैठे, रब्बिगफिरली रब्बिगफिरली, फिर गिरे, सुबहान रब्बियल आला, फिर उठे, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अल्लाह जितने गिफ्ट, जितने तोहफे, जितने जुमले, जितनी कलाम बंदे के मुंह से निकल सकती है, अल्लाह मेरी पूरी जिंदगी का एक एक कौल तेरे लिए, वस्सलावात, मेरी जिंदगी का एक एक स्टेप तेरे लिए, हर अमल तेरे लिए, वत्तय्यिबात, मेरी जमा पूंजी डॉलर यूरो रियाल है ना आज मेरे पास, मेरे नबी के पास दिरहम और दिनार थे सोने चांदी के, अल्लाह वो भी तेरे लिए, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। फिर जवाब आता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे यार, मेरे प्यार, मेरे महबूब, मेरे पता नहीं क्या लफ्ज है इसमें, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, महबूब सारी दुनिया की सलामतियां भी तेरे नाम, रहमतें भी तेरे नाम है, रहमतल लिल आलमीन, बरकतें भी तेरे नाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। यार ये ताल्लुक बनाओ कहीं, यकीन करो वक्त खत्म हो गया, लेकिन अभी तो जिंदगी के सारे पल पड़े हैं, रात तक सोते तलक भी बिस्तर पे अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, मेरे मुर्शिद का 24 घंटे राबिता अल्लाह से था। हम तो उनकी उम्मती हैं, हमें ज्यादा जरूरत है, उनका तो गुनाह भी कोई नहीं, वो रब से जुड़े हुए और मिले हुए। तो फिर यकीन कीजिए जिंदगी बदल जाएगी, जन्नत आपकी होगी, जहन्नम से अल्लाह बचा लेगा। हर जुमे में हम जो सूरतें पढ़ते हैं, कमाल अक्कासी नहीं कर दी गई, मेरे नबी के नाम फरमान मुर्शिद के बागी, हल अता का हदीसुल गाशिया वुजूह यौम इदिन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन ऐनिन आनिया लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू। तर्जमा करूं तो जिस्म खौल के पानी में यूं है जैसे नमक तहलील हो जाता है, यूं डर से इंसान के रोंगटे खड़े होते हैं। और मानने वाले, अल्लाह से ताल्लुक रखने वाले, व वुजूह यौमा इदिन नाइमा लिसइहा रादिया फी जन्नतिन आलिया ला तस्मउ फीहा लागिया फीहा ऐनुन जारिया फीहा सुरुरुम मरफूआ व अकवाबुम मौदूआ व नमारिकु मस्फूफा व ज़राबिय्यु मबसूथा। कालीन लगे हुए, आबखोरे, मसनदे, तकिए, मनाजिर और जुड़े हुए लोग, जन्नतें, बुलंद वाला मुकामात और रुतबे, कोई शोर नहीं, कोई खिलाफे तबा चीज नहीं, जो सोचा जा रहा है वो मिल रहा है, जो मांग रहे हैं वो ले रहे हैं, अल्लाह का अर्श ऊपर है, रब का दीदार जारी है, मुस्तफ़ा का जिवार और हमसाए की है। सोचिए वो जन्नत में महबूब होंगे, जन्नत मिल गई है तो उनकी ज़ियारतें, उनके शरफ, मेरे ख्याल में तो दिल ही नहीं करेगा कि महबूब के पास से कोई उठ करके जाए। और फिर जिससे रब ने वादा किया, आखिरी गुजारिश, नबी के पड़ोस वाला, बिल्कुल साथ वाला घर ले लो लोगों, एक जन्नत का फ्रंट पे ले लो। मेरे महबूब ने कहा, मैं जमानत देता हूं, जो बंदा हक पे होते हुए भी लड़ाई छोड़ देना, क़यामत के दिन जन्नत का फ्रंट का प्लाट महल मैं दिलवाऊंगा। और जो एक यतीम को संभालने के लिए सर पे हाथ रख ले, आना वकाफिलुल यतीम हा कज़ा फिल जन्ना, मेरा और उसका घर जन्नत में इकट्ठा होगा। सर जी दिल में ख्याल आता है कि ये सारों ने यतीम एक एक पाल लिया तो किसको मिलेगा साथ वाला घर? 4 जेतें होती हैं दुनिया में, तो 360 एंगल है। तेरा रब कादिर कदीर है कि उसके सिस्टम में और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में ऐसा हो कि अरबों खरबों इंसान यतीमों के काफिल हों और हर घर का कार्नर और दीवार मेरे नबी की दीवार के साथ मिली हुई हो। तेरे रब के लिए मुश्किल नहीं है, नहीं है मुश्किल। तो आइए फिर आज इस अज़म बिल जज़म से इस जुमे को अलविदा करते हुए, रोते तड़पते बिलकते आंसुओं के साथ, दुआओं और मुनाजात के साथ अपनी गलतियों से रुजू करके इनाबत करके लौटे। अल्लाह हम आ गए हैं, गुनाह लेके आए हैं, तो गुनाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह खरे हैं तेरे पास सारे सिक्के,
کھوٹے ہیں میرے پاس سارے، اللہ یہ کھوٹے لے کے اللہ کھرے دے دے، وہ دینے پہ قادر ہے۔ یقیناً رب کا اعلان ہے جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، عمل صالح کرے، ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے گناہ نیکیوں میں بدل دے، جو کچھ کیا ہے وہ قبول کر لے، جو کمی رہ گئی ہے اللہ اس کی معافی دے دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے، رحمتوں سے 5 جمعوں کی برکتوں کو اللہ نے سمیٹنے کا موقع دیا ہے۔ بس اللہ قبول فرما لے۔ کافی سارے مسئلے اور مسائل اس وقت دنیا کے اندر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لوگ مختلف حوالوں سے کہتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لیں تو یقیناً وہ مدینے کی بستی کو اگر انعام و اکرام سے نواز سکتا ہے تو میرے وطن کے حالات بھی ٹھیک کر سکتا ہے۔ اگر ہم خود کو ٹھیک کر لیں تو میرا وطن بھی مستحکم ہو سکتا ہے۔ لیکن کبھی ملے، اللہ کے لیے کوئی ایسا جلسہ رکھے کہ جس میں سب سیاسی پارٹیاں ذاتی مفاد چھوڑ کے، سارے مساجد اور سارے فرقے ذاتیات اور مفادات کو چھوڑ کے اللہ کے کلمے کے اوپر تعالوا الی کلمہ، اس کلمے پہ جسے کلمہ توحید کہتے ہیں، اور اس مرشد پہ جس مرشد کے سارے مرید ہیں ان کے ساتھ اکٹھے ہو کے اگر جڑ جائیں تو امید ہے کہ یہ جو خلفشار ہے، یہ جو انتشار ہے، یہ جو تباہی اور بربادی ہے، یہ ختم ہو سکتی ہے۔ میں کچھ سوالات ہیں، ان کا تفصیلی جواب بعد میں دوں گا نماز کے بعد۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ کافی سارے دوست احباب نے دعاؤں کا کہا ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں گے، اللہ ہمارے حالات پہ رحم کرے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ جس نے بھی جس دعا کے لیے کہا ہے اس کی قبول فرما۔ اللہ رحمتوں کا نزول فرما، میرے وطن کو مستحکم فرما، اپنے بندوں کی مدد فرما۔ اللہ رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ ایسے رمضان ہم پہ بار بار لوٹانا، اور اللہ تب تک موت نہ دینا جب تک اپنا اور اپنے محبوب کا گھر نہ دکھا دینا۔ اور اللہ تو لے جائے تو فیملی سمیت لے جا سکتا ہے، اگر ہم اپنی اوقات دیکھیں تو شاید اکیلے جانے کی بھی نہیں ہے۔ اللہ تو مدد کرنے والا ہے۔ اللہ ہمارے حالات پہ رحمت فرما، اللہ ہمارے پہ کرم کر، اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اپنی رحمتوں کا نزول کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔